اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ ٹھیک ہے، احکامات عملیہ فرعیہ ان کا بیان چل رہا تھا۔ ان میں سے 18واں حکم ہے مناکحت کفار سے متعلق، یعنی وہ لوگ جو اسلام کے علاوہ مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کا حکم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، مذاہب جو ہے نا بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو وہ جو آسمانی مذاہب جیسے اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت، ٹھیک ہے، ان کا حکم اور ہے۔ اور جو اس کے علاوہ مذاہب ہیں جو آسمانی مذاہب نہیں ہیں، یعنی کسی شخصیت کی طرف منسوب ہیں، جیسے ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مذاہب جو غیر آسمانی مذاہب ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، مسلمان مرد اور عورت کا نکاح ایسے شخص یا عورت سے کیا نہیں ہے، درست نہیں، ٹھیک ہے۔ باقی رہے وہ جو آسمانی مذاہب کے پیروکار ہیں، یعنی عیسائیت کے ماننے والے ہیں یا یہودیت کے، تو ایسی عورت سے مسلمان مرد کا نکاح جو ہے نا وہ کیا ہے، درست ہے۔ البتہ مسلمان عورت کا نکاح ایسے مرد سے وہ درست نہیں، یہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے۔ پھر عیسائی یا یہودی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے یعنی اصل جو عیسائیت تھی اور اصل جو یہودیت تھی وہ ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے ہوں، یعنی تحریف شدہ عیسائیت یا یہودیت اس کا اعتبار نہیں ہو جمہور کے ہم، اور وہ بھی صرف عورت کے حق میں، یعنی مسلمان عورت کا نکاح کسی عیسائی مرد یا یہودی مرد سے نہیں ہو سکتا، البتہ مسلمان مرد کا نکاح جو ہے نا وہ عیسائی یا یہودی عورت سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں کیونکہ اس کے آگے اثرات ہوتے ہیں کس کے اوپر، اولاد کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مسلمان مرد نکاح نہ کریں کس سے؟ مشرکہ عورتوں سے، یعنی اے مسلمان مردوں نکاح مت کرو کس سے؟ مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور ایمان کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور مومن کنیز باندی یعنی معمولی حیثیت کی جو مومنہ ہوگی وہ بھی کیا ہے؟ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مشرکہ عورت سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تم کو کیا معلوم ہو، یعنی خوبصورت معلوم، یعنی چاہے وہ مال کے اعتبار سے یا اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے۔ اسی طرح وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یعنی عورتیں بھی نکاح نہ کریں کس سے؟ مشرک مردوں سے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ مومن مرد وہ بہتر ہے کس سے؟ مشرک سے، اگرچہ وہ تمہیں یعنی تعجب میں ڈال دے۔ تعجب میں ڈالنے میں مطلب یہ کہ تمہیں اس کے مال میں، حسن میں کوئی دلچسپی ہو۔ اولئک یدعون الی النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل انسان کا جو مقصد ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے، اور آخرت کی کامیابی جو ہے نا اصل کامیابی ہے
اولئک یدعون الی النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں کس کی طرف؟ آگ کی طرف۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتے ہیں کس کی طرف؟ جنت اور مغفرت کی طرف، بإذنہ، اپنے حکم کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل و انعام ہے کسی کو بھی جنت دینا، اس کی مغفرت کرنا، ٹھیک ہے، وگرنہ بندوں کے اعمال جو ہے نا وہ اس کی صلاحیت یا قابلیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، لیکن بندہ بہرحال اپنی طرف سے اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کیا کرے، عمل کرے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کھول کھول کر اپنی آیات کو لوگوں کے واسطے، تاکہ وہ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تو یہ 19واں حکم ہے، یعنی عورتوں کی ناپاکی سے متعلق۔ ٹھیک ہے، ہر بالغ ہونے کے بعد ہر مہینے کا کچھ حصہ یعنی عورت ایسی حالت میں گزارتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی اقل مدت 3 دن، اکثر مدت 10 دن، تو اس حالت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے، اسلام سے پہلے جو ہے نا 2 آسمانی مذاہب تھے، یہودیت اور عیسائیت، یعنی یہودیت کے ہاں بہت زیادہ جو تھی نا افراد پایا جاتا تھا، یعنی ایسی عورت سے متعلق جو اس ناپاکی کے دور سے گزر رہی ہوتی، وہ اس کو بالکل علیحدہ کر دیتے تھے، یعنی اس سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھتے، نہ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز کھاتے، اس کو بالکل علیحدہ کر دیتے، باقی معاشرے سے اس کو بالکل ہی کاٹ دیتے تھے۔ اور دوسری طرف عیسائیت کے ہاں جو اس حوالے سے پابندیاں آگے آئیں گی، ان کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ تعلق کو اور قربت کو وہ ان ایام میں بھی ممنوع نہیں سمجھتے تھے۔ تو جب مدینہ منورہ ہجرت ہوگی، اب مدینہ منورہ میں ہر قسم کے لوگ رہ رہے تھے، پہلے سے جو لوگ تھے نا، یعنی عیسائیوں کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی تھے، یہودیت کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی تھے۔ تو پھر اسلام لانے کے بعد جب آپس میں نکاح شروع ہو گئے، پھر اس قسم کے کچھ معاملات پیش آئے، اس موقع پر جو ہے نا پھر اس کے حوالے سے آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ایسی حالت کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی شخص شادی شدہ اس کی بیوی ایسی حالت سے گزر رہی ہے، تو دون جو جتنا حصہ اس کا سطر کا ہے نا، یعنی ناف سے لے کر گھٹنا تک، تو اتنے حصے سے تو وہ کچھ بھی استفادہ نہیں کر سکتا ایسی حالت، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی جو کسی بھی قسم کا تعلق وہ اس کے ساتھ قائم کر سکتا ہے، البتہ جو یہ خاص تعلق ہے یہ اس کے ساتھ قائم نہ کرے، باقی وہ اسی کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے، اس کھانا بھی وہی عورت بنائے گی، اور کوئی بھی معاملات ہیں اس کو اپنے سے علیحدہ نہ کر، جیسے یہود کرتے تھے، اور اس کے ساتھ بالکل اسی طرح کے تعلق رکھیں جیسے عام دنوں میں ہوتے تھے، جیسا کہ عیسائیوں کے ہاں تھا، وہ اس سے بھی منع کر دیا، یعنی نہ تو اس کو بالکل علیحدہ کرنا ہے، اور نہ ہی یہ کہ اب اس میں اور باقی دنوں میں یعنی پاکی اور ناپاکی کے دنوں میں فرق ہی نہ رکھا جائے، جیسے عیسائیت کے ہاں تھا، یہ بھی نہیں۔ اس کے درمیان میں اسلام نے کیا دیا، یعنی اعتدال پر مبنی تعلیم و دے دی کہ اس کا وہ حصہ جو کیا ہے یعنی ناف سے لے کر گھٹنا تک، اس سے کچھ بھی استفادہ نہیں کرنا ان ایام، ٹھیک ہے، باقی اس کا جسم ٹھیک، اور اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں یعنی بستر بھی اس کا وہی ہوگا، اس کو علیحدہ نہیں کرو، اور اگر وہ کوئی کھانا وغیرہ جو جتنے بھی سارے اس کے عام دنوں کے جو کام ہے کرنے کی، وہ سارے اسی طرح چلتے رہیں گے۔ تو البتہ صرف اتنا حکم آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی حالت میں ان سے قربت نہ کرو،
تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس سے؟ یعنی ناپاکی سے متعلق. قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہہ دیجئے کہ یہ کیا ہے، یعنی گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ ایسی اس دورانیے کے اندر عورتوں سے کیا کرو. اعتزال سے مراد علیحدگی اختیار کرنا، اس سے مراد جو ہے نا ان کے ساتھ اب یہ قربت والا تعلق قائم نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یعنی ان سے علیحدگی اختیار کرو اور ان کے قریب نہ جاؤ. یعنی قریب جانا قریب جانے یہ کنایا ہے کس سے؟ صحبت سے. حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ کیا نہ ہو جائیں، پاک نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ تو قرات ہے کس کے ساتھ؟ تخفیف کے ساتھ، حتیٰ یطہرن. اس میں ایک قرات ہے تشدید کے ساتھ، جیسے آگے آ بھی رہا ہے. تو ان دونوں میں فرق، کیونکہ دو مستقل قراتیں جو ہے نا وہ دو مستقل حکم رکھتی ہیں. اس میں ایک قرات ہے حتیٰ یطہرن اور ایک قرات ہے حتیٰ یطہرن بتشدید. اسی سے جو ہے نا پھر اقوال ائمہ، یعنی ان کا جو استنباط ہے اس آیت سے، اس میں فرق آ گیا. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں، پاک نہ ہو جائیں. یعنی پاک ہونے کے بعد اب اس سے تعلق قائم کیے جا سکتے اس قرات کے مطابق. اور جو دوسری قرات ہے حَتَّى يَطْهَرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس میں یعنی مبالغہ ہے، یہاں تک کہ وہ خوب پاک نہ ہو جائے. تو وہ محمول ہے کس پر؟ غسل پر. سمجھ آ گئی کہ بالتخفیف والی جو قرات ہے نا یہ مطلق پاکی پر محمول، یعنی غسل کے علاوہ، غسل سے پہلے بس وہ پاک ہو گئی عورت تو اب وہ پاک ہو گئی. اور حتیٰ یطہرن والی جو قرات ہے وہ کس پر محمول ہے؟ غسل پر. یعنی غسل اس قرات کے مطابق جو ہے نا وہ اس سے اب کسی بھی قسم کا تعلق کب ہوگا؟ غسل کے بعد. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اب تم ان کے پاس آؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ. ٹھیک ہے، اب پہلے جو کچھ بھی معاملات ہو چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرنے والے ہیں کس کو؟ توبہ کرنے والوں، رجوع کرنے والوں کو. وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں کس کو؟ پاکی اختیار کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے کھیتی ہیں. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، آؤ اپنی کھیتیوں میں کیف شئتم، یعنی یہ عموم ہے کس کے اندر؟ کیفیت کے اندر. ٹھیک ہے، ایک انا جو ہے نا دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیفہ اور آئینہ کے معنی میں. ٹھیک ہے، یہاں پر عموم کیف مراد ہے، عموم مکان مراد نہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ انا کس کے معنی میں؟ کیفہ کے معنی میں، کہ کیف شئتم، یعنی اصل جو محل حرث ہے نا وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، البتہ اس میں جو کیفیت ہے وہ مختلف ہو سکتی. ٹھیک ہے، مکان ایک ہی رہے، محل حرث جس کو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ عورت کے ساتھ جو مرد کا تعلق ہوگا وہ صرف محل حرث کے اندر ہی ہوگا. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ٹھیک ہے، اب یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ مقدم کرو اپنے نفسوں کے لیے. مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد ایک تفسیر میں تو یہ ہے کہ اس موقع پر انسان کیا کرے، یعنی جو دعا مسنون منقول ہے وہ دعا پڑھ لے. ٹھیک ہے، اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی اولاد اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھی ہوئی
وہ شیطان کے اثرات سے کیا رہے گی؟ محفوظ رہے گی. ٹھیک ہے، ایک تفسیر تو اس کی ہے. اور ایک تفسیر اس کی ہے کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یعنی مطلب یہ کہ اب نکاح جو کیا عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی وہ عورت جو پہلے اس کے لیے حلال اور جائز نہیں تھی، اب وہ نکاح کی وجہ سے اس کے لیے جائز ہوگی. ٹھیک ہے، اب اس سے استفادے کا شریعت نے اس کو اجازت دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی محض اپنی خواہش پوری نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے کیا رکھے، اس سے مقصود جو ہے نا وہ کیا رکھے، نیک اولاد کا حصول رکھے. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا انی مکاثر بکم الامم، ٹھیک ہے، کہ میں باقی امتوں میں تمہاری کثرت پر کیا کروں، فخر کروں. تو یہ معنی وقدموا لانفسکم کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ اپنے نفسوں کے لیے آگے کرتے رہو. ٹھیک ہے، یعنی نیک اولاد کی جو ہے کیا رکھو، تمنا رکھو. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کو ملنے والے، یعنی اللہ تبارک ایک دن سب نے جو ہے نا اسی کے پاس جانے. وبشر المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے مومنین کو. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس. ٹھیک ہے، یہ ایک معاشرتی جو پہلو ہے، ایک رسم کی جو ہے نا اصلاح کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، 20واں حکم ہے اور اس صورت کا، اس کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے اس کے احترام کو بیان کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی بہت زیادہ عظمت ہے اور اس نام کا بہت زیادہ احترام ہے. یعنی اپنی عام گفتگو کے اندر، عام بات چیت کے اندر اس کا بے دریغ استعمال نہ کیے، یعنی ہر سچی جھوٹی بات کے ساتھ اللہ کے نام کی قسمیں نہ کھائی جائیں. اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی حرمت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے متقدمین اور اسلاف کے دور میں ایسے لوگ بھی گزرے جو اس وقت میں بہت زیادہ احتیاط کی جاتی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھانے کو بہت بڑا کام سمجھتے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ جلدی قسم بھی نہیں کھاتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں آتا ہے نا، اب تو یہ عام ہو گئے، اور جس شخص نے زیادہ جھوٹ بولنا وہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے. تو اسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا کیا کرو، احترام کرو. پھر دوسری تعلیم اسی آیت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے کام پر قسم کھا لے، یعنی جو نیکی کی قبیل سے ہو، تو اس کو چاہیے کہ اب وہ کیا کرے. یعنی اول تو قسم کھانے سے منع کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ دوسرا حکم اس میں یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنی قسموں کو ڈھال نہ بنائیں نیکیوں پر. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نیک کام سے متعلق قسم کھا لے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو اب یہ نہیں کہ وہ کہے کہ اب میں اپنی قسم کا کیا ہو گیا ہوں، پابند ہو گیا ہوں، بلکہ اس کو چاہیے کہ اب وہ کیا کرے، یعنی اس کو کفارہ دے دے، اس کو کفارہ دے دے اور وہ نیکی کا کام جو ہے نا وہ کیا کرے، کرتا رہے. ٹھیک ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کسی بات پر ناراضگی ہو گئی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ٹھیک ہے، اب یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ سسر ہیں، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے داماد. کسی بات پر ناراضگی ہو گئی، تو اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے قسم کھا لی، انہوں نے کہا کہ میں آئندہ جو ہے نا اس سے بات نہیں کروں، یعنی اپنے داماد سے. اب کوئی بھی ان کو سمجھانے کی کوشش لوگ کرتے تھے تو ان سے بات کرتے، تو وہ کہتے تھے کہ میں جو ہے نا قسم کھا چکا ہوں کہ اب میں اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا. تو پھر اس موقع پر جو ہے نا یہ آیات نازل ہوئی کہ قسموں کو ڈھال نہ بنائیں، کس پر؟ کسی نیک کام پر، بلکہ اب کیا کریں، اپنی قسم کا کفارہ دے کر اس نیکی کے کام کو کیا رکھیں، جاری رکھیں. ٹھیک ہے، ایسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے
کہ جب یہ واقعہ عفق ہوا، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک شخص ایسے یعنی وہ بھی اس کا حصہ بن گئے، اور ان کے ساتھ آپ کا معاملہ جو تھا نا وہ کس کا تھا؟ نیکی کا معاملہ، کہ آپ ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے قسم کھا لی کہ میں جو ہے نا آئندہ ان لوگوں پر کچھ خرچ نہیں کروں، ٹھیک ہے۔ پھر اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، سورہ نور کی جو یہ آیات ہیں تو اس میں بھی منع کیا گیا کہ تم میں جو وسعت والے لوگ ہیں وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں، ٹھیک ہے، کہ اب وہ آئندہ قرابت داروں پر کیا نہیں کریں گے؟ خرچ نہیں کریں گے، بلکہ اب وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں اور اپنی قسم کا کفارہ دے کر اس معمول کو جاری رکھیں۔ تو ان آیات میں بھی یہی کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ امام سیبوی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مرنے کے بعد، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے یعنی نہب میں ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی اس بات پر کہ میں اس بات کا قائل تھا کہ اس میں ذات وہ جو ہے نا لفظ اللہ، اس میں ذات کی تعین میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں۔ تو امام صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میرا موقف اور میری رائے یہ تھی کہ اس میں ذات جو ہے نا وہ کیا لفظ اللہ ہے، تو اسی موقف پر میری کیا کر دی گئی؟ مغفرت کر دی گئی۔ اچھا، اب یمین کی 3 قسمیں آپ فقہ میں پڑھتے ہیں، یمین لغو، غموس اور منعقدہ، ٹھیک ہے۔ یمین لغو میں تو نہ گناہ ہوتا ہے نہ ہی کفارہ۔ یمین لغو کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے اپنے گمان کے مطابق سچ سمجھ کر قسم کھائی کسی بات پر، لیکن وہ قسم جو تھی نا واقعہ اس کے خلاف تھی، یعنی جو شخص ہے نا قسم کھانے والا، یہ اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ یعنی سچ سمجھ رہا ہے اپنے گمان کے مطابق، لیکن واقعہ جو ہے نا وہ اس کے خلاف، یہ ہے یمین لغو۔ اور جس کے بارے میں آگے اس کا حکم آ بھی رہا ہے۔ اور دوسرا ہے یمین غموس۔ یمین غموس کیا ہوتی ہے؟ کسی گزری ہوئی بات پر قصداً کیا کرنا۔ یمین غموس کسی گزری ہوئی بات پر قصداً کیا کر لینا؟ جھوٹی قسم کھا لینا، ٹھیک ہے۔ اس میں گناہ ہے، کفارہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ تو جھوٹ ہے نا، تو جھوٹ کی وجہ سے اس پر کیا آئے گا؟ گناہ آئے گا، البتہ کفارہ نہیں، ٹھیک ہے۔ باقی وہ اور بات ہے کہ اگر یہ اپنے طور پر یعنی گناہ کے ازالے کے طور پر کچھ صدقہ خیرات کر دے وہ اور بات ہے، لیکن لازم نہیں۔ اور تیسری ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کیا ہے؟ آئندہ مستقبل کے کسی کام پر کیا کر لے؟ قسم کھا لے، تو پھر جب یہ اس کے خلاف کرے گا تو اس پر کیا ہوگا؟ کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا وہ کام ایسا ہے جو کوئی نیکی وغیرہ کی قبیل سے ہو، تو اب اس کو کہا جائے گا کہ کیا کرو؟ اپنی قسم کا کفارہ دے کر اس کام کو کیا کرو؟ جاری رکھو۔ تو ان آیات میں یہی احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور مت بناؤ اللہ تعالیٰ کے نام کو عُرْضَةً ڈھال، رکاوٹ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے۔ کس بات سے ڈھال نہ بناؤ؟ أَن تَبَرُّوا کہ تم کیا کرو؟ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے رک جاؤ، اس کو ڈھال بنا کر، رکاوٹ بنا کر۔ وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری اختیار کرو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ یعنی اس بات سے تم رک جاؤ صرف کس کی وجہ سے؟ قسم کی وجہ سے، کہ ہم نے اللہ کے نام کی کیا کر لی؟ قسم کھا لی۔ تو اصل میں اس آیت میں 2 باتیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نام کی حرمت، اور دوسرا یہ کہ نیکی کے کاموں کے نہ کرنے پر کیا نہ کریں؟ قسم نہ کریں۔ اگر کسی نے ایسے قسمیں کھا بھی لیں تو وہ کیا کریں؟ کفارہ دے کر اس کام کو جاری رکھیں۔ واللہ سمیع علیم،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرتے باللغو فی ایمانکم، یعنی لغو باتوں پر تمہاری قسموں میں. ٹھیک ہے، اس کی ایک تفسیر یمین لغو کی یہ بھی ہے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے عام لوگ جو ہے نا اپنی باتوں میں کہتے رہتے ہیں واللہ باللہ تاللہ عام گفتگو کے اندر، تو وہ اس کو یمین لغو پر محمول کرتے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے تمہارا باللغو فی ایمانکم، کس پر؟ یعنی لغو باتوں پر تمہاری قسموں میں. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرتے ہیں اس پر جس میں تمہارے دل کا ارادہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، اس کو بعض حضرات نے محمول کیا کس پر؟ غموس پر. یعنی غموس کیا ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، گزری ہوئی بات پر جان بوجھ کر کیا کرنا؟ جھوٹی قسم کھانا. اس میں اور وہ اس آیت کو محمول یہاں مواخذے کو وہ کس پر محمول کرتے ہیں؟ اخروی سزا پر، گناہ پر. ٹھیک ہے، اب اس کا حل یہ ہے کہ کیا کرے؟ توبہ استغفار کرے. باقی جو یمین منعقدہ ہے اس کا مستقل حکم جو ہے نا وہ سورۃ مائدہ کے اندر آتا ہے کہ اس پر کفارہ آئے گا، اور کفارے کی پھر کیا کیا صورتیں ہوں گی وہ وہاں پر آئیں گی. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے بردبار. یعنی بردبار کا مطلب ہے کہ فوری کیا نہیں کرتے، اس پر پکڑ نہیں کرتے.